دوستوں، پاکستان کے جو پروگرام ہے یوٹیوب پہ جو میں دیکھ رہا ہوں، سیاست پہ مختلف اینکرز کر رہے ہیں. کوئی عمران خان کی حمایت میں کر، لیکن نیوٹرل تو مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا کہ جو نیوٹرل بات کرے سوائے میٹھا جی کے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کبھی مانتا نہیں ہے اپنی غلطی. اب یہ جو عمران خان، کیونکہ اب تو ڈکلیئر ہو چکا ہے، یہ میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ وہ بہت شریف آدمی ہے، تو وہ مانے گا ہی نہیں. وہ یہی ہر بات کے اندر وہ یہی کہے گا کہ مجھے جو ہے نا عمران خان اس سے کیا ہوتا ہے، نواز شریف سے، اور کیا ہوتا ہے آرمی نے ہی نکلوایا، یوں کہنا ہے. لیکن اتنی ہمت ہے نہیں، اتنی ہمت پاتا نہیں کہ صاف کہہ سکے. نواز شریف کا تو کہہ دیتا ہے، آرمی کو نہیں کہتا. بھائی اگر تمہیں اخلاقی جرت ہے تو بولو، صاف بولو. لیکن بات یہ ہے کہ تم تو ان کی گود میں پلے ہوئے تھے. اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک تو نہیں ہوا ہوگا. 5 سال 3.5 سال تم اقتدار میں رہے، اور اس کے بعد بھی مطلب تم کرتے رہے، جسے کہتے ہیں نا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسے درخواستیں کرتے رہے. سب کو پتہ ہے تم کس نے باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. اگر اتنا ہی باجوہ برا تھا تو کیوں اس کی چسنی لے کے منہ میں ڈالی اور پیتے رہے دودھ بچوں کی طرح جھولے کے اندر؟ انکار کر دیتے، بہادر بنتے، کہتے میں نہیں ایسا اقتدار لوں گا. بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے ایسی حکومت. مغربی دنیا میں تو کافی ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا جب یہ اتنا وہ کرتے ہیں. نہیں، میں چپکا بھی رہوں گا اور میں فائدے بھی لوں گا اور دوسرے کو ذلیل بھی کروں گا. اور بھائی آرمی، کتنی آرمی کو ہٹاؤ گے تم؟ میں تو 1.5 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں. میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں لیکن سن رہا ہوں یہی کہ یہ جنرل خراب ہے، یہ جنرل خراب ہے. بھائی آپ خود کون سے اچھے ہیں؟ بات انسان تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے جو انقلاب لے کے آنا ہوتا ہے نا، آپ نے اس کے بھی پیچھے پڑ گئے، چیف جسٹس کے خلاف بھی ہو گئے سارے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کریکٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کردار جسے کہتے ہیں نا، وہ ریزنگ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے باندریال کے پیچھے اپنا خراب کیا، عاقبت بھی خراب کی، اپنی زندگی بھی خراب کی تھوڑے سے فائدے کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ آپ نے نہ اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ کیا، بیٹے آپ سے ناراض ہیں، فرسٹ وائف وہ بھی ناراض ہے، ایکس وائف آپ کی پرپنڈا کرتے ہیں کہ ہاں جی جمائمہ میری ہے اور یہ ہے، غلط ہے سب. اور دوسرا ورلڈ کپ کا آپ وہ لیتے ہیں کریڈٹ. ورلڈ کپ میں آپ جا کے پڑھیں نا انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں کہ ان کے آپ کے جو صالح صاحب تھے جو یہودی تھے، انہوں نے پیسہ چلایا تھا، تمام دوسری اپوننٹ ٹیموں کو پیسے دیے تھے، آفر کیے تھے، تو وہ کمزور کھیلے اور پاکستان جیت گیا. سیدھی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اچھا اگر مثال تو جیت بھی گیا ہے تو آپ نے کون سا فتح کر لیا تھا کہ کوئی بڑی بات؟ آپ کے چاچا نے ہتھیار ڈالے انڈیا کے سامنے، بے غیرتی کی انتہا ہے. آپ نے اپنے ماجد خان اور کزنس کو کس طرح دربدر کیا، بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. وہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں، وہ تو شریف لوگ ہیں بیچارے، بولتے بھی نہیں. لیکن آپ اس طرح ہر طرف چڑھ چڑھ کے کہ میں بہت حسین ہوں، میں لڑکی باز ہوں، میں بلے بوائے ہوں، میں یہ ہوں، میں ہر چیز ہے، مانو اسی میں ایکسیپٹ کرو مجھے کہ میں. لیکن میں بننا چاہتے ہو تو تم دکھاؤ تو صحیح کر کے کچھ. میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب تم نے محسوس کیا تھا کہ آرمی نے تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو تم ایک تو نمبر ایک بات یہ تھی کہ اسی وقت استعفیٰ دے دیتے. نمبر کہ میں یہ نہیں کروں گا. یقین مانو میں بھی تمہیں ووٹ دیتا، تمہاری جو اسٹرینتھ ہے نا عوام میں بڑھ جاتی. لیکن تم نے کوئی خاص، ابھی دیکھو تمہارے منہ سے خود بخود نکل رہا ہے کہ اگر انہوں نے، مریم نواز نے یا زرداری نے اگر کاریں لی ہیں اور تحفے لیے ہیں تو میں نے لے لی تو کون سی بڑی بات. بھائی اسی لیے تو تمہیں عوام نے پسند کیا تھا کہ تم نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ میں ایک بکرا ٹائپ کا انقلاب لے کے آؤں گا، ان کو سب کو پکڑوں گا. آج تک وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان سب کو پکڑوں گا لیکن مجھ کو کوئی نہ پکڑے. بھائی تمہیں کیوں نہ پکڑے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سامنے پیش کرو کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا. حضرت عمر کو جو تم کہتے ہو نا کہ مدینہ ریاست، تو وہ اس کے بنتے ہیں نا سیمپل کہ بھائی اگر میں کچھ کروں تو مجھے پکڑو، لیکن مجھے چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دیں بھائی تمہیں؟ آج تمہیں کتنی، اللہ انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کسی کی بے عزتی سے، لیکن عبرت پکڑے. تم نے ایک یعنی مطلب اس وقت شادیاں تم نے کتنی کی ہوں گی، کتنے اولاد ہوئی ہوگی تمہاری تو پتہ بھی نہیں ہے، سچی بتا رہا ہوں. لیکن تم شرافت کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتے تھے کسی نیک لڑکی کے ساتھ. جب وزیر اعظم بن چکے تھے تو پاکستان کی تو بہت لڑکی بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں
جو بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس، ان سے شادی کر کے اگر تمہارے اندر نیت صاف ہوتی، تمہارے اندر نیت نہیں ہے. یہ جو یوتھی تمہارے ساتھ پھر رہے ہیں نا، یہ صرف لالچ سے پھر رہے ہیں. بڑی بڑی میں نے دیکھا نا کہ باتیں سب کی. بھائی آرمی کا انوالومنٹ ہے ہی نہیں، تھوڑا بہت تو مانیٹرنگ ہوتی ہے. اگر آپ غلط کام کرو گے تو کیا روکے گا نہیں آرمی؟ آپ نے جو کہانی شروع ہوئی تھی نا، ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چھپا رہے ہیں نا، یہ گئے تھے رشیا. ان کا یہ خیال تھا کہ میں رشیا میں جا کر اور تیل خرید کے لے کے آؤں گا اور لوگوں کو خوش کروں گا. اچھا، اب انٹرنیشنل پولیٹکس کا بھی حصہ لینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف خالی، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی امریکہ اور روس کے اندر لڑائی ہے. اگر آپ امریکہ کی طرف جائیں گے تو رشیا ناراض ہوگا، رشیا کی طرف جائیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا. آپ کو بیلنس رکھنا پڑے گا. اس کے لیے جو آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ پورا ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو وہاں سے تیل مل رہا تھا سستا، اس سے سستا تو آپ کو ایران سے مل جاتا، آپ کا پڑوسی دے دیتا آپ کو. اگر پڑوس کے اندر ہر چیز ہے، ایران سے آپ سستا تیل خرید لیتے، آپ انڈیا سے سبزی ترکاری ہیں، چاول، سب کچھ سستا مل جاتا آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں کہیں تھی. لیکن بکرے کی شامت آتی ہے تو وہ چلے گئے. کہتے ہیں میں نے باجوہ سے پوچھ کے گیا تھا، یار تم وہ پرائم منسٹر کس ٹائپ کے پرائم منسٹر ہو کہ تم اس سے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے پوچھ کے جاتے؟ کہ میں اس سے پوچھ کے گیا تھا. یہ بالکل اخباری خبر ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. پوچھ کے گیا تھا. تم کہہ سکتے تھے کہ میں کیوں پوچھوں تم سے، میری مرضی ہے، تم اگر ہٹانا چاہتے ہو تو مجھے ہٹا دو. جس دن یہ اس کے اندر آ جاتا نا، ہٹانا جس کو ہٹانا ہے ہٹا دے. میں تو عوام کی نمائندہ ہوں، میں عوام کی جواب دہ ہوں، عوام کو بتاؤں گا میں. جب تمہارا سائفر کا بھی کیس صحیح ہوتا کہ بھائی میں نے عوام کو بتانا تھا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات میں نے نوٹ کی، ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، مطلب جو کانٹینٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن میں بتاؤں گا عوام کو ہی. بھٹو نے بھی تو بتایا تھا نا. لیکن آپ کے اندر جرت نہیں ہے، آپ کے اندر سیاست ہے، گندی سیاست، گھٹیا سیاست. تو لازمی بات ہے جب گھٹیا سیاست ہوگی نا، گھٹیا دماغ ہوگا نا، تو آؤٹ کم جو ہے نا وہ گھٹیا ہی نکلے گا. یہ میں بتا دوں. اور آج آپ کے سامنے نہ اس میں آرمی انوالو ہے، نہ نواز شریف انوالو ہے. نواز شریف کو آپ نے نکلوایا تھا نا، لندن جو بھجوایا تھا، باہر بھجوایا تھا، وہ تو شریف آدمی تھا، چلا گیا تھا. اگر اس کے پاس کیسز ہوتے ریئل تو وہ کیسے آپ نکالتے؟ آپ نے اور باجوہ نے مل کر کہا چھڈو جی، جانو دو، دفعہ ہو جائے، یہ اپنا آرام سے کریں گے حکومت. اور کیا، ہمیں نہیں پتہ، بچے کو پتہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی زیادہ قابل ہیں. چند وہ وہاں آکسفورڈ کے اندر ایک چھوٹے سے ذیلی ادارے کے اندر آپ نے داخلہ لیا پولیٹیکل سائنس کے اندر، وہاں سے میٹرک پاس کیا اس نے. کوئی آکسفورڈ مین یونیورسٹی کیمپس تو بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں کہاں لے سکتا ہے. اس کی آپ دیکھیں صحیح نا، انگلش بولنے والا یہاں تو کینیڈا میں تو انگلش مزدور بھی بولتے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جیسے آپ اردو بولتے ہیں، ہم سب، مزدور بھی اردو بولتا ہے، بہترین اردو بولتا ہے. تو وہی آپ انگلش میں سمجھ لیں، انگلش بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کر کیا رہے ہیں، آؤٹ کم کیا دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو؟ آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے اس کی قیمتیں کم کر دیں، گیس کی یعنی مطلب پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں. بھائی انٹرنیشنل بھی دیکھنا پڑتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ بھائی پرائسز کم کر سکتے ہیں. اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ وداؤٹ اینی ریزن آپ کر دیں کم. آپ کو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر حکومتیں تو نہیں چلتی نا ایسے. تو صحیح کیا انہوں نے، اگر ہٹا دیا نا، اگر ہٹے یہ خود اپنے، حالانکہ یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے. اس کی بیوٹی یہی ہے کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے نا تو آپ بلکہ وہ تو اس نے تو لیٹ کیا. آپ کو تو اس سے پہلے 1 سال پہلے جب آپ اسمیل کر رہے تھے نا، تو آپ اسی وقت استعفیٰ دے دیتے کہ بھائی میرے سے نہیں ہوتا یہ کام، میں تو تبلیغ پہ جا رہا ہوں. تبلیغ پہ تو خیر آپ کیا جاتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی بشرا کو ہی لے کے چلے جاتے. اب میں گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا جو میرے ذہن میں آیا ہے. یہ میاں بیوی جو ہے نا لیلا مجنوں بنے ہوئے نا، بڑی محبت ہے ان میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں رکھیں آپ جیل کے اندر. میں کہتا ہوں کہ ایک وہ ہے، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھیجتے تھے نا، ایک جزیرہ تھا رشیا کا، تو وہاں بھیج دیں ان دونوں کو، ملک بدر کر دیں، سارا پیسہ قبضہ کر لیں اور ان کو دروا نکال دیں. ایسے آدمیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ بدنامی کے باعث ہیں پاکستان کے. اور جو اگر اس کا نام لے یوتھیا تو اس کو سخت سے سخت کڑی سزا دی جائے. پتہ ہے نہیں کسی چیز کا، بس جی وہ کرے گا، اسلامی نظام لائے گا. اسلامی نظام یار اس طرح تو نہیں آتا. اسلامی نظام سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صحیح کریں. اسلامی نظام آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کریں.
یہ جو تھا ترکی کا صدر تھا، یہ باہر گیا تھا تو بغاوت ہو گئی تھی، اس نے جرت کی تھی، واپس آ گیا تھا. حالانکہ اس میں چانس تھا کہ اس کا ہیلی کاپٹر گرا دیتے وہاں کے جو رائبل گروپ تھے، لیکن وہ آیا. تو آپ بھی اپنی جرت پیدا کرتے ہیں نا. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اگر آپ ایک دفعہ ہمت سے آپ رہے ان کی باتوں میں. خوش آمدی جو ٹٹو تھے نا، جیسے شیخ رشید ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں نے سر جی تسی فکر نہ کرا کرو. اسد عمر جیسے تھے، یہ آپ کا وہ کرتے تھے، خوش آمد کرتے تھے، تو آپ چوڑے ہو جاتے تھے کہ سر جی تسی فکر ہی نہیں کرو، تاڑے گھر تو آرام عیش ہے نا، تسی کی لوڑ لینے کی ضرورت کی ہے. آپ چوڑے ہو جاتے تھے. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہی سب سے بڑے دشمن ہیں. ہمیشہ ریاستوں میں آپ کو پتہ ہے انڈو پاک کی ہر بادشاہ کے اندر یہی کے ساتھ یہی ہوا، بغاوتیں اور اپنوں نے کی بغاوتیں. تو یہی تو خیال رکھنا پڑتا ہے. سلطنت عثمانیہ کیوں گئی؟ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، ورنہ وہ اتنی پاورفل تھی. تو جب آپ ایسی اقتدار میں بیٹھے ہیں نا، آپ کی سوچ ٹھیک تھی لیکن عمل آپ کا صحیح نہیں تھا. عمل سے ہی بنتا ہے جنت و جہنم بھی. آپ وہ پڑھیں نا، شاعری پر سیکھیں نا تھوڑی سی، تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے. تو بات میرے بھائی یہی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ اللہ اللہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں. اس سے زیادہ بدنامی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی اگر وہ انسان اپنے آپ کو سمجھے تو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، نہ آئی ہے نہ آئے گی، کیونکہ ابھی بھی آپ کے اندر وہی اکڑ ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. وہ ڈیل کون کر رہا ہے آپ سے؟ میری تو سمجھ نہیں آتا ڈیل کون کر رہا ہے آپ سے. صاحب بتائیں نام کہ اس آدمی نے مجھے میسیج بھیجا ہے، یہ ڈیل ہے، یہ عوام کے سامنے رکھتا ہوں میں. یہ ہوتی ہے عوام کے ساتھ محبت. یہ تھوڑی ہوتی ہے میں نہیں ڈیل کروں گا. ابھی ڈیل نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، تم کون کہتا ہے؟ تو اب یہی ہے کہ اس کو تو ملک بدر کر دو، یہاں سے نکالو. اور رشیا کے اب تو بہت بڑا وہ بن گیا شہر وہ، لیکن پہلے وہاں جیل ہوتی تھی اور بھیج دیتے تھے جو بیچارے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو وہ ہوتے تھے نا قیدی، ان کو بھیج دیتے تھے وہاں پر. اور وہ ساری زندگی اپنی وہیں شادیاں کی انہوں نے، وہیں بچے کیے، اور وہیں ایک بڑی زبردست شہر بن گیا. تو اس کو بھی بھیج دیں، اس کو بھی بچے پیدا کرنے کا تو شوق ہے. اب بشرا بھی ہے، مشین بھی لے جائے اپنے ساتھ اور خود بھی چلا جائے، اور اپنے وہاں مشین میں سے نیا نیا مال نکالے اور ان کو مسلمان بھی کرے، مسجدوں میں لے کے جائے، تربیت کرے. بہت اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ منع تو نہیں کیا نا. تو بہرحال یہ تو ہلکی پھلکی سی باتیں تھیں، لیکن باقی اتنا مجھے غصہ آ رہا اور اتنا دکھ ہے، یقین میں دل کو دکھ ہے کہ یار تم شرافت سے تم نے سارے پروسیس گندے کیے، خود کتنے آدمیوں کو مروایا، تم نے مظاہرے کروائے، اپنی ٹانگ جعلی طریقے سے توڑوائی، ہر چیز تو تمہارا جھوٹ پہ مبنی ہے. تم نے ایک سچ بیسک جو اگر آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں نا تو آپ سچ بولیں. جھوٹ اگر آپ نے سب سے جو خطرناک بات ہے نا وہ جھوٹ ہے. سچ بولیں. اور آج تو مجھے لگتا ہے کہ شیطان بھی شرمندہ ہو رہا ہوگا. وہ چھپتا پھر رہا ہے کہ یار مجھ سے بڑا شیطان پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر جس کا نام ہے عمران خان نیازی. تو بتائیں یہ آپ کی عزت ہے؟ توبہ استغفر اللہ. اللہ رحم کرے، ہم سب کو بچائے، آپ کو بھی بچائے. اللہ سے معافی مانگیں. خدا حافظ.